قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے معنی ہے کسی نامناسب اور سخت بات کو برداشت کرنا۔ صبر کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں 100 بار آیا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں مسئلے ہوتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی زندگی میں مسئلے نہیں ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ کسی کے مسائل زیادہ ہیں اور کسی کے کم۔ اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتے ہیں۔ جو بھی حالات آپ پر آ رہے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، اگر وہ آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں تو یہ اللہ کا انعام ہے، اور اگر وہ حالات آپ کو اللہ سے دور لے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی آپ کیسے ہی حالات سے گزر رہے ہوں، وہ اچھے ہوں یا برے، تو صبر سے کام لیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ بے شک صبر ایک روشنی ہے۔ صبر کرنے میں صرف خاموشی اختیار کی جاتی ہے، نہ شکوہ کیا جاتا ہے، نہ شکایت کی جاتی ہے، اور اس خاموشی کو خود اللہ پاک سنتا ہے۔ جب ہم صابرین کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو صبر و رضا کا پیکر تھے، جب دین کے لیے ان کو اتنی مشکلات اٹھانی پڑیں، تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا جاتا تو ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایسے لوگوں کہ اللہ درجات بہت بلند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ان کا رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، لیکن اللہ نے ان کو کیا عزت و مرتبہ دیا کہ چلتے وہ مدینے کی گلیوں میں تھے اور آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ صبر کرنے والوں کے درجات اللہ بہت بلند کرتا ہے، انہیں بہت پسند فرماتا ہے، انہیں دوست رکھتا ہے، اور ان کا مقام جنت ہوتا ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ مشکلات میں جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو بہت نوازتا ہے، بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق انبیاء کرام میں سب سے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے، مگر ان پر مشکلات ہی مشکلات آئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی مشکلات اور تکالیف سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا اور اپنے ہی بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر بڑے بھائی نے کہا، نہیں، بس اسے کہیں دور پھینک دو۔ سوچو تو صحیح، وہ تمہارا اپنا بھائی ہے، ایک انسان ہے، اور اوپر سے خوبصورت بچہ ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم کھیلیں گے، مزے کریں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اسے واپس بھی لے آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا، مجھے خوف ہے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، شاید اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ خیر، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس قصے کو مختصر کرتی ہوں، کیونکہ یقیناً آپ کو یہ قصہ معلوم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کر رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بھائی ان سے اوپر جائے، مگر ان کے منصوبے کی وجہ سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے بلند کر دیا۔ اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ پھینکتے تو وہ ان سے بلند نہ ہوتے۔ اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ لے جاتے اور انہیں کنویں میں نہ ڈالتے تو وہ لوگ جو انہیں کنویں سے اٹھانے والے تھے انہیں نہ اٹھاتے۔ اگر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ اٹھایا ہوتا تو انہیں بازار میں نہ فروخت کرتے۔ اگر وہ انہیں بازار میں نہ فروخت کرتے تو عزیز مصر انہیں نہ خریدتا۔ اگر عزیز مصر انہیں نہ خریدتا تو اس کی بیوی کے ساتھ وہ واقعہ نہ ہوتا، اور اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل نہ جاتے، اور اگر جیل نہ جاتے تو وہ ان دو لوگوں سے نہ ملتے جنہوں نے خواب دیکھے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان خوابوں کی تعبیر بتائی۔ اگر وہ ان دو لوگوں سے نہ ملتے اور ان کو خوابوں کی تعبیر نہ بتاتے تو جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو انہیں نہ بلایا جاتا۔ اگر انہیں نہ بلایا جاتا تو وہ بادشاہ کی خواب کی تعبیر نہ بتاتے تو بادشاہ انہیں اناج کے ذخیرے کا انچارج نہ بناتا، اور اگر ان کو اناج کے ذخیرے کا انچارج نہ بنایا جاتا تو ان کے بھائی ان سے اناج مانگنے نہ آتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکل کر دوبارہ اپنے بھائیوں سے ملنے میں
کتنے سال لگے؟ کچھ روایتوں میں ہے کہ 40 سال سے زیادہ کا وقت لگا۔ اس واقعے کا سب سے بہترین سوال یہ تھا کہ جب ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ یوسف ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام دیکھ کر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلند کرنے کے لیے ان تمام حالات کو ترتیب دیا۔ جو لوگ ان کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سب سے اوپر کر دیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو لوگ تقوی اور صبر رکھتے ہیں اللہ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں شیطان انسان کو کس طرح بہکاتا ہے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، مشکل میں ہوں یا آسانی میں، شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں کہ وہ آپ سے کچھ ایسا کروا دے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اگر آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تو ہمت نہ ہاریں، تو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور صبر سے کام لیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ بے شک صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔